المرسلين مولانا ومقتدانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام ألا ومن كان باذلا فينا مهجته فليرحل معنا صلوات محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام سرکار سید الشہداء جب مکۃ المکرمہ سے سفر اختیار فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھ جڑنے والوں کا ایک قانون معین فرمایا الا ومن کان باذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا۔ دیکھو تم میں سے جو جان کی قربانی دے سکتا ہے فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ جائے۔ یعنی امام نے پہلے ہی مرحلے میں اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر دیا کہ تم کربلا میں مرنے کے لیے تیار ہو، میں تمہاری زندگی کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنا لہو پیش کرو، میں اس لہو کے رنگ کو کائنات میں چھانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو کربلا میں نہ مال غنیمت ملنا ہے، نہ کربلا میں دولت ملنا ہے، نہ کربلا میں شہرت ملنا ہے۔ تمہیں کربلا سے لینا کچھ نہیں ہے، تمہیں کربلا میں جان دینا ہے۔ حقیقی حسین کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو حسین سے مانگے نہ، حسین کے مقصد پہ جان قربان کرے، حسین کے مقصد پر اپنی جان قربان کر دے۔ اور سرکار سید الشہداء نے اپنے جسم کے خون کے ہر قطرے کو استعمال کیا اور کسی قطرے کو حسین نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، میرا عنوان گفتگو بھی خون حسین ہے۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں خون حسین کے اثرات عالم انسانیت پر کیا ہوئے کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں۔ حسین ابن علی نے اپنے خون کے کسی قطرے کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ حسین ابن علی کے جسم سے نکلا ہوا لہو کا ہر قطرہ عالم انسانیت میں چراغ ہدایت کی شکل میں جلا۔ اگر اسلام زندہ ہے تو اس کی رگوں میں دوڑنے والا لہو حسین کا ہے۔ اگر قرآن موجود ہے تو اس کے درمیان جا بجا نقطے نہیں ہیں، بلکہ حسین کے خون کے قطرات ہیں جو اسے چمک عطا کیے ہوئے ہیں، جو اسے دمک عطا کیے ہوئے ہیں، جو اسے زندگی عطا کیے ہوئے ہیں۔ اگر کائنات میں اقدار اسلامی باقی ہے، اخلاقیات باقی ہے، اسلامیات باقی ہے، دین باقی ہے، شعور باقی ہے، فکر و آگہی باقی ہے، قربانی کے جذبے زندہ ہیں، تو حسین ابن علی کے لہو کا اثر ہے جو کائنات میں باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد فرزند رسول نے اپنے لہو کے ہر قطرے کو استعمال کیا، اپنے لہو کے ہر قطرے کو عالم انسانیت کی بقا کے لیے استعمال کیا، اپنے لہو کے ہر قطرے کو، کسی قطرے کو حسین نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور کمال یہ ہے لہو حسین کے لہو کا، کمال یہ ہے، اثر یہ ہے کہ جب یہ خاک بلا پہ گرے تو اسے خاک شفا بنا دیا، جب آسمان کی بلندیوں پہ گئے تو شفق کے ماتھے پہ سجا دیا گیا۔ اس خاک کو جو خاک بلا تھی، ہر نبی نے آ کے یہاں مصیبت اٹھائی،
ہر ولی خدا نے آ کے یہاں بلاؤں کا سامنا کیا، اس خاک کو حسین نے خریدا، اس زمین کو حسین نے خریدا۔ مولا مرکز شہادت بنانا تھا، مرکز بنوانا تھا، آپ نے زمین خریدی کیوں ہے؟ زمین کے خریدنے کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، عالم انسانیت کو متوجہ کرنے کے لیے میں ایک علت بتانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، شاید علت یہ ہو، حسین ابن علی نے 60,000 درہم میں بنی اسد سے کربلا کی زمین خریدی تاکہ ہمارے مرکز یہاں بنے تو ہماری اپنی زمین پر بنے۔ یعنی نبی کا نواسہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں دفن ہو وہ ہمارا علاقہ ہو، لوگ چاہے نبی کے پہلو میں غصب کر لیں مگر ہم جہاں دفن ہو وہ ہمارا علاقہ ہو، وہ اپنا علاقہ ہو، وہ اپنی زمین ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا کی زمین خریدی۔ میرے عزیزو، زمین خریدی کیوں گئی؟ دیکھیے توجہ کیجئے گا، آج ابھی کچھ دنوں پہلے قرآن مجید کے خلاف ایک آواز بغاوت بلند ہوئی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، کسی نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نعوذ باللہ دہشت گردی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ دیکھیے، کسی فرد خاص کا ذکر خاص مقصود نظر نہیں ہے، اس کہ ہم طوطوں کی بات نہیں کرتے جو پڑھائے گئے ہیں، جو رٹائے گئے ہیں، جنہیں میمورائز کیا گیا ہے، لیکن ہم اس فکر کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کے خلاف اٹھی ہے۔ جب جب قرآن کے خلاف، آل محمد کے خلاف زہر پاشانی کی جائے گی، تب تک اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ادلہ کا تریاق پیش کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ یہ اعتراض کیا گیا کہ 26 آیتیں ایسی ہیں، مجھے ان پہ نہیں پڑھنا ہے، میں اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ 26 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو دہشت گردی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ ان 26 آیتوں کو اگر آپ جمع کیجئے تو اس میں 12 آیتیں وہ ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، جن میں جہاد کا حکم ہے، لیکن کون سے جہاد کا؟ دفاعی جہاد کا حکم ہے، ابتدائی جہاد کا نہیں ہے۔ اس میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ دفاع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلامی تعلیمات میں جنگ کرنے کے لیے معصوم کا ہونا شرط ہے۔ معصوم کی شرط رکھی ہی اس لیے ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے عصمت کی چہار دیواری قائم کر دی جائے تاکہ کسی طرح کا کوئی ظلم، جبر اور استبداد نہ پیدا ہو۔ توجہ، 12 آیتیں ہیں جن میں تمام آیتیں آپ پڑھ لیجئے۔ ان آیتوں کا سیاق و سباق اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو سب میں یہی ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو مگر کن سے؟ قتال کرو مگر کن سے؟ جو تم سے لڑنے آئے۔ اس کا مطلب یہ تم بیٹھے رہو تو نہ لڑو، تم گھر میں بیٹھے ہو کوئی لڑنے آیا ہے تو اسلام شجاعتوں کا پرستار ہے، بزدلی کو پنپاتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم گھر میں بیٹھے ہو کوئی آ کے حملہ کرے تو اب خاموش بیٹھ جاؤ، اب تمہیں حکم ہے کہ گھر سے نکلو اور اس کا مقابلہ کرو، مگر تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کے چڑھائی کرو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کے چڑھائی کرو۔ نبی رحمت نے کیا کسی کے گھر پہ چڑھائی کی؟ کسی ملک پہ جا کے چڑھائی کی؟ غور کیجئے گا، جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ تقریباً جنگیں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں، ساری جنگیں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں۔ کیوں کوئی جنگ مدینے سے دور دراز علاقے میں نہیں ہوئی؟ دور دراز علاقے میں تب ہوتی جب نبی فوج تیار کر کے لشکر کشی کرنے جاتے، لشکر لے کے جاتے حملہ کرنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے حملہ نہیں کیا ہے، نبی پر حملہ ہوا ہے۔ دہشت گردی حملے کا جواب دینا نہیں ہے، کسی پر حملہ کرنا ہے۔ غور کیجئے گا، دہشت گردی کسی پر حملہ کرنا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہندوستان کی بارڈر پر ہندوستان کے سپاہیوں کو چائنا کے دہشت گردوں نے قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے دہشت گرد کون ہیں؟ کس کی سرزمین پہ مارے گئے ہیں؟ کس کی سرحد پہ مارے گئے ہیں؟ ہماری سرحد پر انہوں نے آ کے مارا ہے۔ تو ہماری سرحد پر انہوں نے آ کے مارا ہے تو دہشت گرد ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم نے جوابی کارروائی بھی کی ہے تو یہ دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی یہ ہے کہ کوئی آ کے ہماری سیما پہ حملہ کرے،
کوئی آ کے ہمارے گھر پہ حملہ کرے. اب تم یہ دیکھو کہ کن کن لوگوں نے نبی کے گھر پہ آ کے حملہ کیا, کن کن لوگوں نے علی کے گھر پہ آ کے حملہ کیا. دہشت گرد وہ ہیں جو بیت نبوت پہ حملہ کر رہے تھے, وہ دہشت گرد ہیں. ساری جنگیں, توجہ, ساری جنگیں مدینے کے آس پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, دشمن نے آ کے حملہ کیا. نبی اپنے گھر میں تھے, دشمن نے آ کے حملہ کیا. حسین ابن علی کربلا کے ریگزار پر گئے ہیں, باہر نکلے ہیں, سفر کر کے گئے ہیں. دنیا کہہ دیتی حسین لڑنے گئے ہیں, حسین جنگ کرنے گئے ہیں. حسین ابن علی نے پہلے 60,000 درہم میں زمین کربلا کو خریدا, پھر اپنے خیام لگائے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. پھر خیام لگائے, اپنے قیام جب لگا دیے, اپنے خیمے جب نصب ہو گئے, تو اب 2 فرقے بن گئے, 2 کردار سامنے آ گئے. ایک حسینی کردار, ایک یزیدی کردار, ایک خدا والوں کا کردار, ایک خودی والوں کا کردار. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ایک خدا والوں کا کردار, ایک خودی والوں کا کردار. جو خدا والا تھا وہ خدا کو گواہ بنا رہا تھا, جو خودی والے تھے وہ لشکر کو گواہ بنا رہے تھے. پیسر سعد نے پہلا تیر چلایا یہ کہہ کے, قوم والوں, لشکر والوں, گواہ رہنا میں پہلا تیر مار رہا ہوں, گواہ رہنا میں پہلا تیر چلا رہا ہوں. حسین نے پہلا تیر نہیں چلایا, پیسر سعد نے پہلا تیر چلایا. اب تو پہچان لو, حسین زمین خرید کے قیام لگا کے یہ بتا رہے ہیں میں حملہ کرنے نہیں گیا ہوں, مجھ پر حملہ کیا جا رہا ہے. میں حملہ کرنے نہیں گیا ہوں, مجھ پر حملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے حسین ابن علی نے سب سے پہلے جس جوان کو بھیجا تو یہ فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا میں اس قوم کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. پیسر سعد قوم کو گواہ بنا رہا تھا, حسین ابن علی خدا کو گواہ بنا رہے تھے. جسے قوم سے انعام چاہیے وہ قوم کی قربت حاصل کرتا ہے, جسے خدا سے رضایت چاہیے وہ خدا کی قربت حاصل کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات. لہذا امام نے میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف اب بات آ گئی تھی تو مکمل کر کے واپس پلٹنا چاہتا ہوں. غور فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا. 12 آیتیں وہ ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں, جس میں ابتدائی جہاد کی بات نہیں ہے بلکہ دفاعی جہاد کی بات ہے. اٹیک پوزیشن پہ جنگ کا حکم نہیں ہے بلکہ ڈیفنس پوزیشن پہ ہے کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں. 8 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں مسلمان کو حکم دیا گیا کہ غیر مسلمین سے تعلقات نہ رکھے. مگر کون سے تعلقات نہ رکھے, کن لوگوں سے تعلقات رکھے؟ معاملات کر سکتے ہیں, مدارات کر سکتے ہیں, مواسات کر سکتے ہیں, میل جول رکھ سکتے ہیں, خرید و فروخت رکھ سکتے ہیں. کون سے رابطے نہیں رکھ سکتے؟ کہا جو رابطے نہیں رکھنے والے ہیں ان میں یہ ہے کہ شادی بیاہ نہیں کر سکتے. توجہ ہے آپ کی, اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرے مرحلے پہ کس چیز کی جاتی ہے؟ کہاں؟ اور ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی سماج میں اگر کسی سماج کو دوسرے سماج سے دور رکھا جائے اس لیے کہ وہ سماج اس کا مذاق اڑا رہا ہے, یہ دہشت گردی ہے؟ یہ تو عین انسانیت ہے. میں سمیٹ دوں گفتگو کو. اگر غیر مسلمین سے تعلقات کلی طور پر رکھنا حرام ہوتا, ناجائز ہوتا, تو ہماری قوم تشیع کا ایک بڑا مرجع وقت اپنی دہلیز پر عیسائیت کے سب سے بڑے پوپ کا استقبال کیوں کرتا؟ پوپ کا استقبال کیا کہ نہیں؟ آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ الوارف نے پوپ کا استقبال بھی کیا, اسے عزت بھی دی, اس کے ساتھ بھی رہے, بیٹھے بھی,
گفتگو بھی کی اور وہ جانے لگا۔ اگر مسلمان کو غیر مسلمان سے تعلقات کی اجازت نہیں ہے تو پھر مرجع وقت نے یہ تعلقات کیوں قائم کیے؟ ان کا تعلقات قائم کرنا دلیل ہے کہ کہیں قرآن میں ایسی پیشکش نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے، جب وہ پوپ آیا ہے تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آغا سیستانی آگے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے ہے۔ دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی شیعت کا نمائندہ آگے کیوں ہے، عیسائیت کا نمائندہ پیچھے کیوں ہے۔ ہم کائنات کو یہی دکھانا چاہتے تھے، ایک زہرا کے بیٹے کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک مریم کے بیٹے کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک زہرا کے بیٹے کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک مریم کے بیٹے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب امام آئیں گے، امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اگر بعد میں سمجھ میں نہ آئے یہ منظر دیکھ لو، یاد رکھ لو، وہ منظر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ اور تیسرے مرحلے میں جو آیتیں ہیں وہ 6 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں مجرموں سے دوستی کے لیے منع کیا گیا، جس میں عذاب نازل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ 6 آیتوں میں عذاب نازل غیر مسلمین پر، غیر موحدین پر، منافقین پر، کافرین پر، فاسقین پر، فاجرین پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کو کہا گیا کہ دیکھیے صاحب یہ ہمیں جہنم میں جلائیں گے، یہ ہمیں ماریں گے، یہ ہمیں قتل کریں گے، تو یہ انسانیت کہاں رہی؟ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے کہ مجرم کو سزا دینا دہشت گردی ہے؟ اگر ان 6 آیتوں میں مجرمین کے جرم پر ان کو سزا دی جا رہی ہے اور یہ سزا دینا دہشت گردی ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے ہر ملک کو عدالتوں پہ تالے چڑھا دینے چاہیے، جیلیں بند کر دینا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے جیل کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے عدالتیں کھولنے کی؟ تعجب ہے، بندہ اگر جرم کرے تو بندے کو حق حاصل ہے کہ بندے کو سزا دے، خالق کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو سزا دے۔ خالق سزا دے تو دہشت گردی ہے، بندہ سزا دے تو عدالت ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ خرافاتی مسائل ہیں، یہ وہ جاہلوں کا نظریہ ہے جس کا دور دور تک علم، فن، شعور، بصیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے خون کے ہر قطرے کو دنیا تک پہنچایا، اس کا اثر دنیا کو دکھایا۔ میں نے کہا اگر یہ خون خاک میں گرا تو خاک شفا بن گئی، وہ خاک شفا بن گئی، مگر آج لوگوں کو خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک خاک شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ خاک میں شفا کے اثرات کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بتاؤ قرآن نے جن چیزوں کو شفا کہا ہے ان میں ایک شہد شفا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے کہا کہ شہد میں شفا ہے، توجہ کیجئے گا، شہد میں شفا ہے۔ شہد ہے کیا؟ پھولوں کے جگر سے خون چوسا گیا، یاسوب کے دہن میں آیا، نہیں توجہ کر رہے آپ، پھولوں کے جگر کا لہو، یاسوب کے دہن کا اثر جب مارد وجود میں آیا تو شہد کہلایا، شہد جب کھایا گیا تو شفا کا عنوان بتایا گیا، عنوان بنایا گیا۔ تعجب ہے، پھولوں سے نچوڑا ہوا رس، یاسوب کے دہن کا اثر اگر کسی شے کو باعث شفا بنا سکتا ہے تو گلشن زہرا کے بکھیرے ہوئے لہو کے قطرے، نسل یاسوب کا اثر، یاسوب الدین مولا کا لقب، کربلا میں جو شہپارے بکھیرے گئے وہ گلشن زہرا کی کڑیاں، تو اگر گلشن زہرا کے پھول اپنی خوشبو لٹا دیں، اپنے جگر کا لہو لٹا دیں، یعقوب الدین کی نسل کا اثر اس میں پایا جائے، وہ لہو خاک میں مل جائے تو وہ خاک خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ خاک خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس خاک کے شفا ہونے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا عجیب مصیبت ہے، آب شفا سمجھ میں آتی ہے، آب شفا سمجھ میں آتا ہے، جب جاتے ہیں زمزم کی تھیلیاں بھر کے لاتے ہیں، ہے نا؟ یہ زمزم کا پانی کیا ہے؟
کہا آب شفا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ہوا تھا زمزم کے واقعے میں؟ کہا ایک نبی نے، ایک معصوم نے، صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک نبی نے اپنی ایڑیاں رگڑی، ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا، وہ پانی، اس پانی کو آب شفا کہا گیا، مائے شفا کہا گیا۔ ایمان سے بتائیے، جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ٹھیک ہے، مگر کیا اسماعیل نے اتنی ایڑیاں رگڑی تھی کہ پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا؟ تو صرف ایڑیاں رگڑی تھی، لہو تھوڑی پلایا تھا پانی کو۔ اگر ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل جائے شفا ہو سکتا ہے، تو خاک میں لہو پلا دیا جائے؟ تو آب شفا بھی سمجھ میں آتا ہے، شہد کا شفا ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا ہے تو خاک شفا ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ خاک شفا اس لیے ہے کہ اس میں حسین ابن علی کے لہو کے قطرے ہیں، اور خالی حسین ابن علی کے لہو کے قطرے ہی نہیں ہیں، جو حسین کے ساتھ آ گیا اپنی قربانیوں کو پیش کرتا گیا۔ یہاں شہزادوں کی بات نہیں ہے، غلاموں کا لہو بھی ملا ہوا ہے، جو عظمتوں کے شاہکار ہیں وہ غلام۔ جون آ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت چاہیے، مولا نے اجازت نہیں دی، تو شوق طلب دیکھیے، شہادت کی تڑپ دیکھیے۔ کہتے ہیں میرے لہو سے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جون کا احساس کمتری نہیں تھا، بلکہ یہ جون کا شوق شہادت تھا، یہ طلب تھی، یہ تڑپ تھی شہادت کی جو وہاں لے کے جا رہی تھی۔ جون اپنا لہو لٹانا چاہتا تھا، جون اپنا خون بہانا چاہتا تھا، جون اپنی جان دینا چاہتا تھا۔ یہ کمال تھا حسین ابن علی کا کہ جون کے جی نقطے کو حسین نے ہے کی پیشانی پر سجایا، کہا جون تو خون دے گا، تو خون دے گا، رہوار سے زمین پر آئے گا، عظمتوں کا آسمان تیرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے گا، جون تو خون دے کر اتنی بلندی پہ جائے گا، لاشا زمین پر پڑا ہوگا، نور آسمان کو جا رہا ہوگا۔ یہ نور آسمان تک کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے رخسارے سے جون کے رخسارے کو مل لیا ہے، جون کے رخسارے سے رخسارہ مل لیا ہے۔ مولا کیوں؟ کہا اسے یہ احساس تھا کہ میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے میں اس کے رنگ کو نورانی کر رہا ہوں۔ مولا جب یہ سیاہ ہے تو کربلا میں شہادت قبول کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حسین کا نقطہ نظر جان لو، چہرے کی سیاہی برائی نہیں ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل پاپی نہیں ہونا چاہیے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ کالا ہو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے نور سے اسے نورانیت عطا ہو جائے گی۔ اس لیے حسین ابن علی نے، اور ایسا نور چہرے سے ساتے ہوا، لیکن توجہ کیجئے، ایسا نور چہرے سے ساتے ہوا کہ بنی اسد کو عصمت کا گماں ہونے لگا۔ بنی اسد یہ سمجھے کہ ایسا نور تو معصوم کے چہرے سے ہو سکتا ہے، معصوم کے جنازے سے آ سکتا ہے، مگر سید سجاد نے بتایا کہ یہ معصوم نہیں ہے، اسے میرے بابا نے عظمتیں عطا کی ہیں۔ اور کیا آپ نے، لوگ پھر بھی کہتے ہیں، سوال ہے اسی کو جواب دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں جون کی قربانی کی ضرورت کیا تھی؟ شہزادے قربانی کے لیے موجود تھے، نور کے پیکر موجود تھے، ایک حبشی غلام کی، ایک سیاہ فام کی، ایک غلام کی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو، دنیا نے حسین ابن علی کے معیار کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم غلاموں کی تو دور کی بات ہے، ہم حیوانوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک جانور کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ایک حیوان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور لوگ یہی پوچھتے ہیں ابھی ذوالجناح برآمد ہوگا نا؟ ہمارے لیے لمحاتی طور سے صحیح، جب وہ ذوالجناح کی شبیہ ہے تو محترم ہے کہ نہیں؟ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ حیوان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کو بتاتے ہیں، جب کربلا میں ہزاروں انسان حیوانیت پر اتر آئے تھے تو ایک حیوان نے انسانیت کا فریضہ ادا کیا، انسانیت کا فریضہ ادا کیا تھا، خبر شہادت لے کے گیا تھا، اس لیے وہ ہمارے لیے لائق
احترام ہے۔ اب جون کی قربانی کی کیا ضرورت تھی، جون کی شہادت کی کیا ضرورت تھی؟ اہل شعور تشریف فرما ہے، جملہ سنیے، جون کی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، تم نے سمجھا نہیں ہے جون نے قربانی کیوں دی ہے، حسین نے قربانی کے لیے قبول کیوں کیا ہے۔ میرا مولا ابن ذبیح و خلیل ہے، صحرائے کربلا میں کعبہ شہادت تعمیر کر رہا تھا، تو میرا مولا جانتا ہے کہ ایک کعبہ شہادت میں ایک حجر اسود کا ہونا بھی ضروری ہے، کعبہ شہادت میں حجر اسود کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جون نہیں ہے، حسین کے کعبہ شہادت میں حجر اسود کا نام جون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا حسین ابن علی کا لہو جس خاک میں پیوست ہوا، اس خاک کو خاک شفا کہا گیا۔ اور خاک شفا کی عظمت یہ ہے، توجہ روایت میں ہے، خاک شفا کی عظمت یہ ہے، غالباً چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایک شخص ہے خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، پڑھتا کچھ نہیں ہے، خالی تسبیح کو گھمائے جا رہا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سے لوگ تسبیح سے کھیلتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ امام سے پوچھا مولا یہ پڑھتا نہیں ہے، کیا خاک شفا کی اس تسبیح کی توہین نہیں ہے؟ امام نے کہا کوئی توہین نہیں ہے۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ خاک شفا اس بعظمت خاک کا نام ہے کہ اگر ہاتھ میں لینے والا تسبیح نہ بھی کرے تو یہ خاک خود تسبیح کرتی ہے۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، یہ خاک خود تسبیح کرتی ہے۔ اسی لیے ایک عالم دین ہے، ادیب، بہت بڑے ادیب بھی ہیں اپنے زمانے کے، آغا جواد محدثی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرہنگ عاشورہ۔ فرہنگ عاشورہ میں انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے، ایک لفظ لکھا ہے کہ خاک شفا کو خاک سخن کہا گیا۔ کیا مطلب خاک سخن؟ کہا یہ خاک سخن ترازی کرتی ہے، یہ خاک گفتگو کرتی ہے، یہ خاک بولتی ہے۔ کیا بولتی ہے؟ کہا تسبیح الہی کرتی ہے، تحلیل الہی کرتی ہے۔ میرے توجہ کیجئے گا، یہ خاک سخن ہے۔ اگر اتنا ہم نے تسلیم کر لیا کہ خاک سخن ہے، دیکھیں تسبیح اور تحلیل پر آیات موجود ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بھی ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کمال عصمت یہی ہے کہ اس تسبیح کو سمجھا دیا جائے، اور سمجھایا ہے عصمتوں نے سمجھایا کہ در و دیوار تکلم کیسے کرتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام موسی کاظم علیہ السلام زندان میں، بدنام زمانہ بادشاہ نے چاہا کہ دامن عصمت کو داغدار کیا جائے، امام کو بدنام کیا جائے۔ ایک فاحشہ عورت کو داخل زندان کا کیا گیا تاکہ یہ وہاں جا کے شور مچائے، اور شور مچائے تو ہم آئیں اور دامن امام کو داغدار کریں۔ یہ عورت جیسے ہی داخل ہوئی، دیکھا قیدی تو ہے مگر سجدے میں ہے، اور امام کے القاب میں ایک لقب ہے حلیف السجدۃ الطویلہ، میرا مولا لمبے لمبے سجدے کرتا تھا۔ ہمارا ساتواں امام لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، ہمارا ساتواں امام لمبے لمبے سجدے کرتا تھا۔ اس لمبے سجدے کی علامت یہ کہ امام سجدے میں ہے۔ عورت آئی، انتظار میں ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے قیدی تو میں شور مچاؤں۔ توجہ سے سنیے گا، شور مچاؤں، یہ سجدے سے سر اٹھائے۔ بہت دیر گزر گئی، امام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، یہ کھڑی کھڑی تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ ابھی بھی امام سجدے میں ہے، یہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے، مگر امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ بیٹھی بیٹھی تھک گئی، اور تھکنے کے بعد سجدے میں چلی گئی۔ باہر شور کا انتظار ہو رہا تھا، یہاں یہ عورت شعور کی اسیر ہو چکی تھی۔ بھئی شعور میں اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے۔ جن کے پاس عین ہے وہ شعور والے ہیں، جن کی عین گر گئی ہے ان کے یہاں صرف شور ہے، اور یہ عین علم کی عین ہے۔ ہاں، اس عین سے کہیں اور نہ جائیں۔ حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس عین ہے تو ہمارے پاس بھی عین ہے، آپ کی عین میں اور ہماری عین میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا میں پڑھوں گا تو مجرم ہو جاؤں گا۔ لیکن کسی نے قیس زنگی پوری سے پوچھا تھا کہ سرکار آپ کی آنکھ میں، آپ کی عین میں اور ہماری عین میں کیا فرق ہے؟ کہا بہت فرق ہے۔ کہا حضور بتا دیجئے، کہا نہ پوچھئے، کہا بتا دیجئے، کہا اتنا ہی فرق ہے جتنا ہے کی حلال میں اور ہے کی حرام میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
قیدی کی اسیر ہو گئی، توجہ کیجیے گا، شعور کی اسیر ہو گئی، آئی تھی بدنام کرنے، خود ہی نیک نام ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کو بدنام کرنے آئی تھی، مگر امامت نے اپنی زبان سے تسبیح و تحلیل کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے امام کے دہن سے لفظ نکلتے ہیں، در و دیوار پر اس کا اثر ہے۔ اب یہ آواز در و دیوار سے آ رہی ہے۔ جب دشمنوں نے پوچھا اس عورت سے کہ تو آئی تھی بدنام کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو تو خود قیدی کی اسیر ہو گئی۔ ہم آئے تھے قیدی کو بدنام کرنے، تو تو قیدی کی اسیر ہو گئی۔ کہا میں کیا کروں؟ جیسے جیسے یہ بولتا تھا، جیسے جیسے یہ تسبیح کرتا تھا، در و دیوار سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی، تسبیح سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر وقت کا حسین لبوں کو حرکت دے تو در و دیوار تسبیح کر سکتی ہے، تو اگر کسی حسین کا خون اس خاک میں مل جائے تو وہ خاک تسبیح کیوں نہیں کرے گی؟ وہ خاک تحلیل کیوں نہ کرے گی؟ اب میرے عزیزوں پیغام سن لیجئے، میسج سن لیجئے۔ جب یہ طے ہے کہ خاک شفا خاک سخن ہے، خاک شفا تسبیح کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے، اب ہم اس خاک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ خیال خام بھی پیدا ہوا ہے، ہم جو سجدگاہ پہ نماز پڑھتے ہیں، صاحب یہ خاک شفا تو ہے مگر یہ وہ والی خاک شفا نہیں ہے۔ مجھے اس سے بحث بھی نہیں ہے کہ یہ وہ والی ہے کہ نہیں ہے، مگر مجھے اس سے بحث ضرور ہے کہ اس میں نسبت پائی جاتی ہے، اور نسبت کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نسبت کا اثر ہوتا ہے، اور دلیل ہے میرے پاس کہ نسبت کا اثر ہے۔ خالی نسبت کا اثر، خالی نسبت کا اثر ہے۔ جناب ام سلمہ نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، پوچھا یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ تو پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حسین شہید ہو گئے؟ ہے نا روایت، واقعی کربلا سے پہلے کی روایت ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ پیغمبر اسلام نے ایک مٹھ خاک اٹھائی جسے خاک کربلا کہا جاتا ہے، یہ خاک ام سلمہ کو دی، کہ جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہیں، جب یہ خاک لہو میں بدل جائے سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیے جب نبی نے خاک اٹھائی اس وقت حسین کا لہو گرا تھا یا نہیں؟ اس وقت لہو گرا نہیں تھا، شہادت ہوئی نہیں تھی، مگر نبی نے خاک اٹھا کے دے دی، تو نبی کی دی ہوئی نسبت اثر پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ نبی نے خاک کی طرف نسبت دی، اثر ہوا کہ نہیں؟ ہمارے سامنے خاک شفا ہے، یہ کہیں کی بھی ہو اگر منسوب ہو گئی تو ہم پر احترام لازم ہے، اور جب ہم پر احترام لازم ہے تو اس کا اثر بھی سماعت کر لیجئے۔ جب ہم نے سجدے میں سر رکھا تو یہ طے ہے، امام کا فرمان موجود ہے کہ خاک شفا کی تسبیح کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے۔ جب آپ نے اپنے سر کو خاک شفا پہ رکھا، اپنی پیشانی کو جھکایا، لبوں کو حرکت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کا کلمہ جاری کیا، آپ کی سانسوں کی آمد و رفت ہوئی، آپ کے دل کی دھڑکن ہوئی، آپ کے لبوں کی حرکت ہوئی، ادھر خاک شفا نے انہی جملوں کو دہرانا شروع کیا۔ اب خاک شفا بھی تسبیح کر رہی ہے، آپ بھی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم عادل پروردگار رحمان پروردگار خاک کی تسبیح کو قبول کرے، سجدہ گزار کی تسبیح کو چھوڑ دے؟ یہ شرف ہے شیعان آل محمد کو کہ جو خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کی خالی نماز نہیں ہے بلکہ خاک شفا کے صدقے میں ان کی مقبول نماز ہے، ان کی نماز قابل قبول ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ خلوص سے سر جھکا دیں، اس خاک کی عظمت کا اعتراف کر لیں، تب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ اچھا اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، خاک پہ سجدہ نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں، میرا عنوان خون حسین ہے، خون کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں، ہمارے بزرگان اس کی تصدیق کریں گے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، زبان زدہ خاص و عام ہے ہمارے معاشرے میں، کہ فلاں آدمی کو کہتے ہیں، جب ہم ملنے کے لیے کسی سے جاتے ہیں اور برسوں کے بعد یا مہینوں کے بعد جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا خون سفید ہو گیا، بولا جاتا ہے خون سفید ہو گیا۔
کس کا خون سفید ہو گیا؟ جسے رشتوں کی آبرو کا خیال نہیں، جو اپنوں سے ملنے کے لیے نہیں آتا۔ دیکھیے، دور جانا برائی نہیں ہے، بلکہ دور تو جانا چاہیے، اس لیے کہ عصمتوں نے ترقیوں کو ہجرتوں کے دامن میں بھی پنہا رکھا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ہجرتیں، گھر چھوڑ کے جانا، یہ ترقی کا سبب ہے۔ نبی رحمت مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تب اسلام پھیلا۔ مولائے کائنات نے مدینے سے پائے تخت کو ہٹا کر کوفے پہنچایا تب عدالت کا رواج ہوا۔ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ کے کربلا کو آباد کیا تب کائنات میں اسلام بچا۔ تو عصمتوں کی ہجرتیں یہ بتائی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ترقیاں نہیں ملتی، ترقیوں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بچہ چاہے کہ ماں کے سائے کے بیٹھا رہے، ماں کی آغوش میں بیٹھا رہے، آرام سے ماں کے ہاتھ کی بنی روٹی کھاتا رہے، تو یہ پل تو جائے گا، ترقی شاید نہ کر پائے۔ ترقی تب کرے گا جب ماں کی ممتا سے دور رہے گا، تب اسے ماں کی ممتا کی عظمت کا احساس ہوگا اور علم کی تشنگی کا احساس ہوگا۔ یہاں رشتوں میں جکڑے رہنے سے ترقیاں نہیں ملے گی، رشتوں کو چھوڑ کے باہر نکلو۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو، چھوڑنے کا مطلب یہ کہ وقتی طور سے رشتوں سے دوری اختیار کرو تاکہ ترقی کے زینے مل سکیں۔ اور بتاؤ مجھے، کیا کوئی ڈاکٹر، کیا کوئی انجینئر، کیا کوئی عالم گھر میں رہ کے عالم بنا ہے؟ گھر میں رہ کے ڈاکٹر بنا ہے؟ نہیں، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر ترقیاں کرنا چاہتے ہو تو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جاؤ۔ ایسے نہ چھوڑو کہ علاقے ختم ہو جائیں، ان علاقوں کو بچانے کے لیے وقتی طور سے چھوڑنا ضروری ہے، جانا ضروری ہے، ہجرتیں کرنا ضروری ہیں تاکہ ہجرت کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خون سفید ہو گیا۔ کس کا خون سفید ہو گیا؟ جو رشتوں کی آبرو نہیں رکھتا، جو ملنے نہیں آتا۔ اچھا، بعض بزرگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، ہم سال میں 2 مرتبہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں تمہارا خون سفید ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی روزانہ ہم آ نہیں سکتے، کم سے کم سال میں 2 مرتبہ تو آ جاتے ہیں۔ کہنے کہ جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں اسی کو کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، جو ملتے نہیں ان کا خون تو بالکل پانی ہو گیا۔ تمہارے خون میں تو خالی رنگت اڑی ہے، ان کے تو خون کی اصالت ہی ختم ہو گئی، جو ملنے نہیں آتے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی کوئی شخص اگر اپنوں سے نہ ملے تو حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ ان کا خون سفید ہو گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، جن گھروں میں مصلے ہیں، جن گھروں میں سجدگاہیں ہیں، اور اس گھر کا جوان نماز نہیں پڑھتا، تو روز محشر جب وہ حسین ابن علی کے سامنے جائے گا اور یہ کہے گا مولا میں آپ کا عزادار ہوں، تو کوئی اعتراض کرے نہ کرے، مصلے کی خاک شفا یہی کہے گی مولا اس کا خون سفید ہو گیا تھا، مولا اس کا خون سفید ہو گیا تھا۔ میں گھر میں تھی، یہ ملنے نہیں آتا تھا، میں طاقوں میں لپیٹ کے رکھی رہتی تھی، یہ کبھی کھول کے سر نہیں جھکاتا تھا۔ کہنے والا بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا مولا یہ خاک شفا صحیح کہہ رہی ہے کہ خون سفید ہو گیا، مگر اسے یہ تو معلوم ہونا چاہیے میں سال میں عید بقرعید کی 2 نمازیں پڑھتا تھا، مولا میں 2 نمازیں پڑھتا تھا۔ خاک شفا چیخ کے کہے گی تمہارے سماج میں جو سال میں 2 مرتبہ ملنے آئے اسی کو تو کہتے ہیں خون سفید ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں خون سفید ہو جائے۔ لہذا مومنین کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے کہ سجدہ کیا کرے۔ اور سجدہ، چلیے اگر کسی کے سمجھ میں عقیدتوں کی زبان نہیں آتی تو میں اسے ضرورتوں کی زبان میں سمجھا دوں۔ اگر کسی کو آخرت کے سجدے کا یقین نہیں ہو رہا ہے تو لاؤ میں اسے دنیاوی فائدے بتا دوں۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر قربت الہی کے لیے دعا نہ بتائیے تو کم سے کم خیر و برکت کے لیے بتا دیجئے، گھر میں برکت ہو جائے ایسی دعا بتا دیجئے، مرض دور ہو جائے ایسی دعا بتا دیجئے، ذوق سماعت ٹھیک ہو جائے ایسی دعا بتا دیجئے، بصارت ٹھیک ہو جائے ایسی دعا بتا دیجئے، ہے نا؟
شکر ہے وہ سب گجرات میں پوچھتے ہیں، آپ لوگ نہیں پوچھتے کہ کوئی ایسی دوا بتا دیجئے، ایسی دعا بتا دیجئے۔ آپ کے یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کا یو پی کا ماحول، راجستھان کا ماحول ٹھیک ہے، یہ لوگ نہیں پوچھتے۔ مگر پھر بھی میں نسخے کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ ایک امریکن ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے ایک بات کہی کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کو سجدہ کرنے کا حکم دے دوں۔ اس کے بعد اس نے ریسرچ میں آگے لکھا کہ کیوں میں پوری دنیا کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اصل میں یہ ہماری جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، اس جسم میں ہمارے سینے میں دل ہے۔ دل کا کام یہ ہے کہ وہ پوری باڈی میں خون سپلائی کرتا ہے، خون پہنچاتا ہے۔ تو ہارٹ کے لیے، دل کے لیے جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچانا مشکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہے دل کو سر تک خون پہنچانے میں، دماغ تک خون پہنچانے میں، اس لیے کہ سارے حصے دل کے نیچے ہیں، سر انسان کا اوپر ہے، اور عام طور سے انسان یا کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے یا سوتا ہے تو تکیے پہ سر رکھ کے سوتا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں اس کا سر بلند ہوتا ہے اور اس تک یہ جو خون کا دورانیہ ہے یہ دماغ تک نہیں پہنچتا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ان کی آنکھ میں، سب کی آنکھ میں ایک رگ ہوتی ہے، باریک سی رگ ہوتی ہے، جس رگ سے روشنی کا تعلق ہے، اس رگ کا شاداب ہونا ضروری ہے، یعنی اس تک خون پہنچانا ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے وہ رگ اس وقت تک شاداب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان سر نہ جھکائے، اور جب انسان سر جھکا دیتا ہے تو یہ رگ شاداب ہو جاتی ہے اور روشنی برقرار رہتی ہے۔ مگر جب انسان سر نہیں جھکاتا اور یہ رگ دھیرے دھیرے سوکھتی ہے تو یہ رگ سوکھتی نہیں ہے بلکہ دھیرے دھیرے روشنی ختم ہوتی جاتی ہے اور اندھیروں کی طرف جاتا ہے۔ جن کی نظریں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ لمبے لمبے سجدے کیا کریں، انشاءاللہ چشمے کا نمبر ضرور کم ہو جائے گا۔ سر سے لے کے، گردن سے لے کے سر تک، اوپر تک جتنی بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں کا علاج طویل سجدے میں ہے، لمبے سجدے میں ہے۔ کان کا بہراپن اس لیے ہے، آنکھ میں روشنی اس لیے کم ہے، قوت شامہ اس لیے کمزور ہے کہ انسان میں لہو قاعدے سے نہیں پہنچا ہے، خون قاعدے سے نہیں پہنچا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ لمبے لمبے سجدے کرے۔ میرے عزیزو، شاید بات ریسرچ کی آ گئی، سخت ہو گئی، میں خطابت کے مرحلے میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں، شاید آپ بیدار ہو جائیں۔ میرے سر غرور نے، میرے دل ناتواں نے میرے سر غرور سے کہا کہ مجھے سب تک خون پہنچانے میں آسانی ہے پرنتو تجھے خون پہنچانا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے سر غرور نے کہا اے دل ناتواں بتا میں ایسا کیا کروں کہ جو تو مجھ تک لہو پہنچا دے۔ اس نے کہا میری دہلیز پہ جھک جا۔ میرے دل نے کہا میری دہلیز پہ جھک جا۔ میرے سر غرور نے کہا میں تو نہ جانے کس کس دہلیز پہ جھکتا ہوں، تو کہتا ہے تو تیرے یہاں بھی جھک جاتا ہوں۔ اس نے کہا یہی تو تیری پریشانی ہے کہ اب تک تو محتاجوں کے سامنے جھکا ہے، کبھی مطلق اور بے نیاز کے سامنے جھک جا۔ تو کبھی مطلق کے سامنے جھک، کبھی بے نیاز کے سامنے جھک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دل ناتواں کی بات سر غرور نے مان لی۔ سر غرور نے کہا ٹھیک ہے میں جھک جاؤں گا، اگر میں جھک گیا تو کیا کرے گا؟ کہا تو سجدے میں جا تو صحیح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سجدے میں چلا جاؤں گا، تو بتا تو صحیح۔ اس نے کہا سن، جیسے ہی تو سجدے میں جائے گا میں جسم کے سارے حصے کو چھوڑ دوں گا، سب سے پہلے تجھے لہو پلاؤں گا۔ نہیں، میرے توجہ نہیں کیا آپ نے، میں سب سے پہلے تجھے لہو پلاؤں گا۔ وہ دل ناتواں کیا جو متاع قلب کو سر کے غرور پر لٹا نہ دے، سر کے وجود پہ لٹا نہ دے۔ میرے سر غرور نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے مجھے لہو پلا دیا تو ہوگا کیا؟ اس نے کہا ہوگا یہ کہ چہرہ تیرا ہوگا، شادابی میری ہوگی، رخسار تیرے ہوں گے، رنگت کا اثر میرا ہوگا، آنکھیں تیری ہوں گی، نور میرا ہوگا، پیشانی تیری ہوگی، وسعت میری ہوگی، کان تیرے پاس ہوں گے، قوت سماعت میری عطا کی ہوگی، ناک تیرے پاس ہوگی، قوت شامہ میری ہوگی۔ تو جھک تو صحیح، میرا سارا اثر تیرے وجود میں نہ پنہا کر دوں۔
میرا اپنا سارا وجود تجھے پلا دوں، سارا اثر تجھ میں پیدا کر دوں، ہاں اب تیرے چہرے کی رنگت طویل سجدوں کی علامت بن جائے گی۔ اور گھبرا نہیں، اگر بہت دیر تک تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا رہا، تو بہت زیادہ سجدے کرتا رہا، لمبے لمبے سجدے کرتا رہا اور تیری پیشانی سیاہ ہو گئی، تو اس سیاہی کو غلط نہ سمجھنا، میں تیرے چہرے کے کعبے پہ حجر اسود کا عنوان بنا دوں گا، تیرے چہرے کے کعبے پہ میں حجر اسود کا عنوان بنا دوں گا، لہٰذا اس لہو کا اثر تمہارے چہروں تک جائے گا، تمہارے وجود تک جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اے میرے دل ناتواں، یہ بتا، میرا تو سر غرور تھا، جھکتا نہیں تھا، ٹھیک ہے تو نے کہا میں نے جھکا دیا، مگر ان سروں کا کیا ہوگا جو خاک پہ رکھتے ہیں تو سر کٹا دیتے ہیں، خاک پہ رکھتے ہیں تو سر جھکاتے نہیں ہیں، بلکہ مالک کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا، ان پر تیری کیا عطا ہوگی؟ کہا ان کی عطا، ان پر میری عطا یہ ہوگی، ان کے لہو کا اثر یہ ہوگا، ان کے دل کا کہ خون کا اثر یہ ہوگا کہ سر اگر سجدے میں کٹ بھی جائے گا تو نوک نیزہ سے تکلم کرے گا۔ یہ نوک نیزہ سے تکلم نہیں ہے، یہ قلب حسین کے لہو کا اثر ہے جو اب بھی لبوں میں روانی پیدا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی آبرو حسین ابن علی ہیں، سجدے کو وجود دینے والی ذات حسین ابن علی ہیں۔ شاید اسی لیے سجدے کے عدد بھی قدرت نے 72 رکھے ہیں، سجدے کے عدد بھی 72 ہیں، سین کے 60، دال کے 4، جیم کے 3، 67، ہے کے 5، 72۔ یہ سجدے کے 72 عدد کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ شاید وجہ یہ ہو کہ ان 72 ہی نے تو سجدوں کی آبرو رکھی ہے، اگر اپنا سر قربان نہ کیا ہوتا تو کون تھا جو خالق کی بارگاہ میں جھکتا، کون تھا جو سر نیاز جھکاتا، کون تھا جو مالک کی عظمتوں کا خیال رکھتا؟ یہ حسین ابن علی کا کردار تھا۔ اپنے ساتھ حسین ابن علی نے بھیڑ اکٹھا نہیں کی تھی، با کردار افراد اکٹھا کیے تھے۔ حسین کائنات کو بتانا چاہتے تھے کربلا بھیڑ کا نام نہیں ہے، کربلا با کردار افراد کا نام۔ میرے عزیزوں، با کردار افراد کا نام ہے، جو کربلا گئے ہیں، جو زیارت کربلا پہ گئے ہیں، ان پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، مگر میرے عزیزوں راہ کربلا پہ چلنا اور ہے، راہ حسین پہ جانا اور ہے۔ راہ کربلا پہ چلنا آسان ہے، مگر راہ حسین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ راہ حسین پہ وہی چلے گا جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ من کانا باذلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا، جو اپنے لہو کی قربانی دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، شاید ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ اندازہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم حسین پہ گریہ کرتے ہیں، ہم نے تعزیہ بنایا ہے، ہم نے علم سجایا ہے، ہم نے ذوالجناح تیار کیا ہے، ہم نے امام باڑے سجائے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم محرم میں حسین کے ساتھ ہیں، ہم سفر میں حسین کے ساتھ ہیں، ہم ماہ ربیع کے اول ہفتے میں حسین کے ساتھ ہیں۔ ہاں تم نے شاید وقت معین کر لیا ہے کہ تم کتنے دن حسین کے ساتھ ہو، مگر حسین تمہارے ساتھ کتنے ہیں آئیے میں بتاؤں۔ یہ واقعہ مجھے مولانا شرافت صاحب نے سنایا تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کر دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل تھا، ایک پاگل خانہ تھا۔ وہاں کی انجمن کو یہ خیال پیدا ہوا، شیعہ نوجوانوں کو، کہ ہم عاشور کے دن سب جگہ ماتم کرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں بھی ہم گئے ہیں، جیلوں میں بھی ہم گئے ہیں، چلو اس بار ہم مینٹل ہاسپٹل چلتے ہیں، جہاں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، وہاں چلتے ہیں، جن کا ذہنی توازن ختم ہو گیا وہاں چلتے ہیں۔ یہ انجمن مینٹل ہاسپٹل گئی، ڈائریکٹر سے ملنے کے بعد کہا کہ ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں، مجلس کرنا چاہتے ہیں، ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نوحہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دیوانوں میں کوئی شیعہ ہے، ہمیں آئی ڈی دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، آپ ان لوگوں سے مذہب پوچھنا چاہ رہے ہیں، مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جب ان کی عقل ہی نہیں ہے تو ان کے مذہب کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں آپ ہیومینٹی، انسانیت، مانوتا کے حساب سے اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں، سلوک کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، ہمیں آئی ڈی دکھانے کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، آپ ہمیں نوحہ پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ انجمن نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔
मातम की सदा फैलने लगी। जितने दीवाने पागल थे सब अपने अपने काम में मस्त मगन थे, सारे दीवाने अपने अपने अम्र में मशगूल थे, मगर एक दीवाना था, मातम की सदा सुनी, सीने पे हाथ रख दिया, लबों पे या हुसैन के कलमे जारी हुए, या हुसैन के कलमे जारी हैं, सीने पे हाथ है, ज़ारो कतार रो रहा है, आँख से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं। अंजुमन के करीब आ गया, अंजुमन उसे देखती रही, मातम करती रही, अंजुमन भी रोती रही, ये भी रोता रहा। इधर अंजुमन का नोहा ख़त्म हुआ, इधर ये वापस अपने रास्ते पे चला गया। अंजुमन उसे तलाश करना चाहिए मगर वो अंजुमन को न मिला। अंजुमन का डायरेक्टर भी ये मंज़र देख रहा था। अंजुमन ने हाथ जोड़ के कहा, हमें किसी और की आईडी दिखाइए या न दिखाइए, हमें इस बंदे की आईडी ज़रूर दिखा दीजिए। कहा ये क्यों पूछना चाहते हो? कहा हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि हर लब पे या हुसैन की सदा नहीं आती, हर आँख से हुसैन के नाम पे आंसू नहीं निकलता, हर इंसान सीने पे हाथ नहीं रखता। हो न हो ये आले मोहम्मद का चाहने वाला है, ये शियान आले मोहम्मद है। आज़ादारो जब आईडी निकाली गई पता चला ये शिया नौजवान था, ये वो नौजवान था जब जहनी तवाज़ुन ख़त्म हुआ, माँ ने ममता को त्याग दिया, पागल खाने भेज दिया, बाप ने छोड़ दिया, पागल खाने भेज दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, पागल खाने चला गया, बहनों ने छोड़ दिया, पागल खाने चला गया। हद ये है शरीक हयात ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया। एक जुमला कहूँगा दादारों, जब सारे रिश्ते छोड़ देते हैं ना तब भी तुम्हें हुसैन नहीं छोड़ते। हुसैन तुम्हारे शऊर की रगों में बस जाते हैं, हुसैन तुम्हारी आवाज़ों में बस जाते हैं, हुसैन तुम्हारे दिल की धड़कनों में बस जाते हैं, शऊर की तहों तक हुसैन का वजूद होता है। अगर ये वाक़या समझ में आ गया है तो इतना समझ लो, जब हम कब्र में जाएंगे ना, बाप छोड़ चुका होगा, माँ छोड़ चुकी होगी, सारे रिश्ते छोड़ चुके होंगे, मगर कब्र में भी अगर कोई सहारा है ना हमारा तो हुसैन की ज़ात सहारा है। अगर हमें कोई शय बख्शवा सकती है ना तो हमारे आंसू हैं जो बख्शवा सकते हैं। हमारी नमाजों में माफ़ कीजिएगा वो सलाहियत नहीं है, हमें बख्शवा दे। फरीज़ा तो अदा किया जा सकता है, बख्शिश की राहें नहीं निकाली जा सकती। हाँ मगर गरीब हुसैन पे रो लो, हुसैन का मातम इखलास से कर लो, हुसैन की मोहब्बत को दिल में इखलास से जगह दे दो, फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत। जज़ाकुम रब्बकुम खैर। तुम प्यासे होते हो, तुम तड़प जाते हो, आओ ना करबला की सरजमीन पर। एक भूखे प्यासे शहीद का एजाज़ ये है, करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं मगर प्यास बाद में लगती है, पानी पहले आ जाता है, भूख बाद में लगती है, खाना पहले आ जाता है, किसी शय की ख्वाहिश बाद में जन्म लेती है, वो शय ख्वाहिश पहले आ जाती है। ये क्या है? ये हुसैन की अताओं का सिलसिला है जो अहले अज़ा पे जारी है। खुदा के वास्ते इन मजलिसों को समझो, इस ज़िक्र आले मोहम्मद को समझो, इस गलत फहमी में न रहना कि तुम मजलिसें कर रहे हो, तुमसे अज़ादारी ज़िंदा है। गलत फहमी में हो, तुमसे अज़ादारी नहीं ज़िंदा है, तुम इस अज़ादारी से ज़िंदा हो। दुनिया ने तुम्हें मिटा दिया होता अगर वारिस हुसैन का साया ना होता, अगर हुसैन ने तुम पे करम न किया होता। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन रेगज़ारे करबला पे है। तारीख कहती है अजीज़ शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए, अहले बैत शहीद हो चुके हैं, हाँ अब यको तन्हा हुसैन बचे हैं। तारीख कहती है इमाम ने फ़िज़्ज़ा को करीब बुलाया, फरमाया ए फ़िज़्ज़ा इतीनी बिसौबिन अतीक ला यरग़बु फ़ीहि अहदुम मिनल कौम। देखो उस संदूक में एक पुराना लिबास है, वो पुराना लिबास ले आओ ताकि दुश्मन जब मेरा ये नया लिबास लूट के ले जाए तो मेरा जिस्म उरिया न रहने पाए। मगर हाँ अम्मा फ़िज़्ज़ा एक बात का ख्याल रखना, जब ये लिबास लेकर आओ तो छुपा के लाना, मेरी बहन ज़ैनब न देख ले, मेरी बहन ज़ैनब न देख ले। ज़रा तारीख कहती है जनाब फ़िज़्ज़ा हैं, जनाब फ़िज़्ज़ा गई, संदूक से लिबास लेके आ रही थी कि शहज़ादी ज़ैनब ने देख लिया। अम्मा फ़िज़्ज़ा क्या ले जा रही हो? फ़िज़्ज़ा ने छुपाना चाहा। शहज़ादी फरमाती अम्मा फ़िज़्ज़ा ये क्यों नहीं कहती मेरे भाई का कफन। ज़रा तारीख कहती हुसैन इब्ने अली ने
میدان کارزار میں آنے کی تیاری شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے جب بھی حسین خیمے سے نکلتے تھے کوئی بی بی دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بی بی دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بچہ دامن تھام لیتا تھا۔ حسین جدا ہوئے، در خیمہ پر آئے، آ کے فرمایا زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، گھر کی کنیز فضہ تم پر میرا سلام، سکینہ تم پر میرا سلام۔ حسین سب پہ سلام پھیر رہے ہیں، سب کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں نے ایک روایت پڑھی تھی، ایک عالم دین امام کی شہادت پڑھ رہے تھے، امام نے رات کو خواب میں اسے آ کے کہا کہ تو میری رخصتی کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں آپ کی شہادت پڑھ رہا تھا، تیروں کا چلنا پڑھ رہا تھا، زخم کھانا آپ زخم کھا رہے تھے میں اس کو پڑھ رہا تھا، تیر بھالے نیزے شمشیر آپ پر آ رہے تھے میں ان زخموں کو بیان کر رہا تھا۔ کہا تو سمجھتا ہے کہ ان تیروں کا زخم زیادہ تھا؟ ارے میرے لیے تو میری بہن کی جدائی کا زخم زیادہ تھا، میرے لیے تو یتیم بچوں کو چھوڑ کے جانا زیادہ سخت تھا۔ حسین سکینہ کو چھوڑ رہے تھے، ارے جگر پھٹا جا رہا تھا۔ اس لیے امام نے خواہش کی ہے میری رخصتی ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ میری رخصتی جب پڑھی جاتی ہے نا تو میری مظلومیت کا احساس کائنات کو ہوتا ہے۔ ایک 4 برس کی بچی قدموں سے آ کے ذوالجناح کے لپٹ گئی عزاداروں۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی، رہوار کو مہمیز کیا مگر رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ حسرتیں حسین کے دل میں ہیں۔ امام فرماتے ہیں اسب باوفا جانتا ہوں تو بھی میری طرح 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، لیکن حسین وعدہ کرتا ہے بس آخری بار مجھے مقتل میں پہنچا دے، اس کے بعد میں تیری پشت پر نہ بیٹھوں گا۔ مرتبہ روایت کی فقرے ہیں عزاداروں، ذوالجناح نے اپنی گردن جھکا دی، مولا کیسے آگے بڑھوں، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، شہزادی نے خواہش کی بابا مجھے ایک بار سینے پہ سلا۔ حسین ریگزار کربلا پہ لیٹ گئے، جناب سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام نے آخری مرتبہ سینے پہ سلایا، جناب سکینہ نے سینے پہ سونے کی خواہش کی۔ یہ خواہش خیمے میں بھی کی جا سکتی تھی، یہ باہر آ کے کی کیوں کی؟ مگر ہاں آل محمد کی ذہنیتوں کا اندازہ کریں، آل محمد کے کرم کا اندازہ کریں۔ شہزادی سکینہ نے اس لیے خیمے میں نہیں کہا، خیمے میں اور بھی یتیم بچے ہیں، شہزادی سکینہ نہیں چاہتی دوسرے یتیموں کا دل ٹوٹ جائے، انہیں احساس یتیمی ہو جائے۔ کاش ہمارا بابا بھی زندہ ہوتا، ہمیں اپنے سینے پہ سلاتا۔ اس لیے جب سب دور ہو گئے، تنہا رہ گئے باپ اور بیٹی، تو کہا بابا کلیجے پہ سلا لو۔ ارے تم صاحب اولاد ہو، کبھی اپنے بچے اور بچی کو کلیجے پہ سلایا ہوگا، کتنا سکون ملتا ہے جب اپنی اولاد اپنے کلیجے سے لپٹتی۔ حسین نے آخری سکون لیا، سکینہ کو سینے پہ سلایا، ایک مرتبہ جناب سکینہ سے الوداع کہا، اب بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، اب سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹی سکینہ دستور بدل گیا ہے، آج سے تم اماں کے سینے پہ سوگی، مقتل میں علی اصغر ہمارے سینے پہ سوئے گا۔ لو عزاداروں میں نے ختم کر دی دعا۔ حسین ابن علی میدان کارزار میں پہنچے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی۔ میرا مولا جنگ کرتا جا رہا ہے، حملہ کرتا جا رہا ہے، فرماتا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں اٹھو، ایک بوڑھے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی جنگ دیکھو۔ تاریخ کہتی حسین کب تک جنگ کرتے؟ اب تیروں کا مہ آنا شروع ہوا، حسین کے جسم میں تیر آتے جا رہے ہیں، حسین کبھی تیر کو آگے سے نکالتے ہیں، کبھی تیر کو پیچھے سے نکالتے ہیں۔ ایک شقی نے ایسا پتھر مارا حسین کی پیشانی شگافتہ، حسین کی پیشانی شگافتہ ہو گئی۔ روایت کی لفظ ہے مقاتل میں ملتا ہے حسین نے ردا کے دامن کو پھاڑا اور اس کے بعد اپنے سر پہ باندھ رہے تھے، ابھی حسین اپنا سر باندھ رہے تھے کہ 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے میں آ کے بے بس ہوا۔ اس 3 بھال
بھال کے تیر کی خاصیت یہ ہے آگے سے نوک نکلی ہوتی ہے، دائیں بائیں جانب سے یہ مڑا ہوتا ہے، یہ جاتا جسم میں خالی ہے مگر جب واپس آتا ہے جسم کے حصوں کو لے کے آتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے 3 بھال کے تیر کے پیکان کو پکڑا، یا علی کہہ کے جو تیر کو نکالا، روایت کی لفظ ہے یہ، حسین کے سینے کی ہڈیاں تیر کے ساتھ باہر ہو گئی، یجری الدم من صدر الحسین کالمیزاب، حسین کے سینے سے خون کا فوارہ ایسے جاری ہو جیسے پرنالے سے خون پانی بہتا۔ زہرا کا لال زین پہ ڈگمگانے لگا، روایت کہتی ہے زین سے زمین پر آیا۔ فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو اب تک جو شہید ہوتا تھا